بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد طارق رانا ریئیکٹس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم علامہ ناصر مدنی کی ایک ویڈیو پر ریئیکشن دینے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں علامہ ناصر مدنی ایک اہم معاشرتی مسئلے پر بات کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم کسی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو دیور، جیٹھ، ماں باپ، حتیٰ کہ چاچے، مامی وغیرہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، اور صرف ایک لڑکا جس کی شادی ہونی ہوتی ہے اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ پہلے سے وہ کہتے ہیں کہ دیور، جیٹھ اور سسر وغیرہ جو لوگ بھی وہاں پہ جاتے ہیں وہ نامحرم ہوتے ہیں، اور جس نے محرم رشتہ بننا ہوتا ہے، یعنی شوہر کا جو رشتہ جس نے ساری عمر کے لیے اپنی شریک حیات کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اسے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ جبکہ ہمارا مذہب واضح طور پر اجازت دیتا ہے کہ ایک نظر اگر لڑکا اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھ لے تو جو معاشرے کے اندر اس وقت خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور لوگ نکاح کو چھوڑ کر ایکسٹرا میریٹل افیئرس کی طرف چلے گئے ہیں، اور شادیاں بری طرح سے ناکام ہو رہی ہیں اور ان کا نتیجہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے، تو یہ ساری چیزیں روکی جا سکتی ہیں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر شادی سے پہلے ارینج میرج میں لڑکا لڑکی آپس میں دیکھ لیں، ایک دوسرے کو بات کر لیں، تو یہ کوئی ناجائز بات نہیں ہے۔ اس لحاظ سے یہ بہتر ہے کہ بعد میں جو مسائل ہوں اور بات طلاق پر منتج ہو تو اس سے بہتر ہے کہ اگر شروع میں دیکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ دوسری بات، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل بہت برے حالات ہیں کہ جو بھی بہو آتی ہے وہ سب سے پہلے ایک ہی بات کرتی ہے کہ تمہارے ماں باپ کی خدمت میں نہیں کروں گی۔ وہ بہو عموماً دیکھا گیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی درمیانے گھرانے سے بہو لے کے آئیں، ایسی بہو لے کے آئیں جو زیادہ امیر لوگ نہ ہوں۔ تو میں نے ایسی لڑکیوں کو بھی دیکھا ہے جو بہت درمیانے گھر کی ہیں، بلکہ لوور لیول کے گھر کی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جب سسرال پہنچتی ہیں تو کچھ عرصے کے بعد شیر بن جاتی ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ اکھیدی تی رجی پنڈ اجاڑن لگی۔ تو اس لحاظ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی امیر ہو یا غریب ہو، بعض دفعہ غریب لڑکیاں زیادہ قہر ڈھا دیتی ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کل ایک چیز پڑھ رہا تھا اور میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہو اور آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا پڑوسی بھوکا ہے اور اس کے بچے بھوکے ہیں، عورت اگر ہے تو وہ بھوکی ہے بیچاری، تو آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق کہ اگر آپ کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کا پڑوسی بھوکا ہے اور وہ خوب خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا لب لباب ہے۔ تو اس نقطہ نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والی بہو کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے بھی کل کو ساس بننا ہے، تو اس کے بھی بچے ہونے، آگے کو تو جو جنریشن آ رہی ہے وہ الفا، بیٹا، زی سے آگے پتہ نہیں کون کون سی جنریشنز آ رہی ہیں، تو اگلے جو بچے ہیں وہ تو بہت ہی زیادہ وہ پہنچے ہوئے ہوں گے۔ تو اس نقطہ نظر سے آج کسی نے کہا تھا کہ 100 برس کی زندگی میں ایک پل، تو اگر کر لے کوئی اچھا عمل تجھ کو دنیا میں ملے گا اس کا پھل، آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل۔ ہم جو کچھ بھی آج کر رہے ہوتے ہیں کل اس کا نتیجہ لازمی سامنے آتا ہے۔ آپ نیم کا پیڑ لگا کر اس سے سیب حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح سے ظلم کا بیج بو کر نیکی کی فصل نہیں کاٹی جا سکتی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلامی نقطہ نظر سے تو اگر اسلام یہ بات ہمیں کہتا ہے، ہمارا مذہب ہمیں یہ کہتا ہے کہ بیٹے پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے،
اور بہو کو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے جو ہے وہ مبرہ تو نہیں کہنا چاہیے، اس چیز سے جو ہے وہ اس عہدہ برا قرار دیا گیا ہے، مکمل عہدہ برا بھی قرار نہیں دیا گیا، یہ حسن خلق میں آتی ہے یہ بات، لیکن صرف بیٹے پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں بے شمار ایسی صورتحال بھی سامنے آتی ہیں کہ جس میں آنے والی بہو پر دیور، جیٹھ، نندوں کی ذمہ داری، سارے گھر کی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی جو تربیت ہے اس سے جو ہے وہ اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے اپنے بچوں کی ذمہ داری سے۔ تو اس نقطہ نظر سے اسلام نے چیزوں کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ اگر پڑوسی کے حقوق ہیں تو پھر ماں باپ کے بھی تو حقوق ہیں۔ اس آڑ میں ہمارے بے شمار بچے جو ہیں وہ اپنے ماں باپ سے جو بدسلوکی آج کل کر رہے ہیں، اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مائیں بھوکی ہیں، انہیں کھانا نہیں مل رہا، وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بیٹا اپنے کمرے میں ہے، دو ہیں یا تین ہیں یا چار ہیں، جتنے بھی بیٹے ہیں وہ اپنے اپنے کمروں میں اس نقطہ نظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے عیاشی کر رہی ہیں، کھانا کھا رہی ہیں، اور ماں بھوکی ہے، اور وہ اس کا خاوند بھی اگر فوت ہو چکا ہے اور ماں اکیلی ہے، تو اس صورت میں ذمہ داری اور بھی زیادہ جو ہے وہ بیٹوں کے سر پر ہوتی ہے کہ اگر بیٹے اپنی بہوؤں کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ ان پر فرض نہیں ہے، تو پھر وہ خود ارینج کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہو اگر اپنے 4 بچے 5 بچے ان کو کھانا کھلا رہی ہے، تو ایک ساس کو وہ کھانا نہیں کھلا سکتی، سسر کو وہ کھانا نہیں کھلا سکتی۔ یہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دو چیزیں آتی ہیں، ایک فرض ہوتا ہے، ایک احسان ہوتا ہے۔ فرض تو لازمی ہے، فرض تو آپ نے ہر صورت میں کرنا ہے، جس طرح بیٹوں پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، لیکن احسان فرض سے اوپر کی چیز ہے۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیثوں میں احسان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ احسان سے مراد یہ ہے کہ جب آپ احسان کرتے ہیں تو اس کا بہت بڑا درجہ ہے، یعنی آپ پر فرض بھی نہیں ہے اور آپ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اس نقطہ نظر سے معاشرتی طور پر یہ بیٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ماں کی اور اپنے باپ کی خدمت کریں، اور اپنی بیوی کو بھی اس بات کا پابند کریں۔ اگر گھر میں کھانا پک رہا ہے، آپ خود سوچیں کہ آپ اور آپ کے بچے کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کی ماں اپنے کمرے میں انتظار کر رہی ہے کہ اسے روٹی ملے، اور اسے وہ تازہ روٹی نہیں ملتی۔ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ بڑھاپے میں جب آدمی کی عمر 70 سال یا 60 سال ہوتی ہے تو اس کا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے۔ میں اپنی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جوانی میں یعنی 55 سال کی عمر تک 3 روٹیاں بھی 3 ٹائم کھا لیتے تھے، لیکن اب ایک روٹی کے بعد جب دوسری کھاتے ہیں تو پیٹ کہتا ہے کہ بس کرو۔ تو اس لحاظ سے بزرگ جو ہیں ان کا کھانا ویسے ہی بہت کم ہو جاتا ہے، تو وہ ایک روٹی صرف ان کی ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ گرم ہو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں یہاں پر اپنی ایک مثال دینا چاہوں گا کہ جب میری شادی ہوئی تو میری والدہ بوڑھی تھی، والدہ محترمہ، میرے والد بھی بوڑھے تھے، میں سب سے چھوٹا ہوں، تو میری شادی کے وقت 60 سے اوپر میری والدہ کی عمر تھی، والد کی عمر اس سے بھی زیادہ تھی۔ تو یہ بات ہوئی کہ اب میری بیوی جو تھیں وہ ایک نوکری پیشہ تھیں، وہ ٹیچر تھیں، گورنمنٹ ٹیچر ہیں، بلکہ اللہ میاں انہوں نے صحت تندرستی دے۔ تو 2-3 مسئلے آئے۔ ایک مسئلہ تنخواہ کا آیا کہ میں اپنی تنخواہ پہلے اپنی والدہ کو دیتا تھا اور انہی سے پیسے لیتا تھا، خرچہ لیتا تھا۔ جب میں ساندل میں پڑھاتا تھا، ڈی پی ایس میں پڑھاتا تھا، تو ان سے میں خرچہ لیتا تھا۔ لیکن شادی کے بعد اب یہ سوال پیدا ہوا کہ میں تو اپنی تنخواہ اپنی والدہ کو دیتا تھا، تو میری بیوی جاب کرتی تھیں، گورنمنٹ جاب کرتی تھیں۔ تو اب یہ سوال ہوا، میں نے اپنی بیوی سے کہا، اور وہ اس چیز کو سمجھتی تھیں، اور میرے جو میں کہنا چاہ رہا تھا اسے وہ سمجھنی تھی۔ تو میں نے کہا اب کس طرح سے کریں، تنخواہ میں آپ کو دوں
دینا آپ کو بنتا ہے تو میں آپ کو تنخواہ دوں گا۔ تو اس پر وہ کہنے لگیں کہ پہلے تنخواہ کس کے پاس ہوتی تھی؟ تو میں نے کہا میرے والدہ کے پاس ہوتی تھی۔ تو کہتی تھی پھر اب آپ انہیں کیوں نہیں تنخواہ دیتے؟ آپ اب بھی انہیں تنخواہ دیں تاکہ انہیں محسوس نہ ہو، اور میری تنخواہ پر ہم گزارا کر لیں گے، ہم دونوں، میری تنخواہ بھی آپ کی ہے۔ تو وہ اتنا بڑا مسئلہ منٹوں میں حل ہو گیا، اور میں اپنی والدہ کو اسی طرح سے تنخواہ دیتا رہا اور گھر پرسکون انداز سے چلتا رہا۔ جب میری والدہ بوڑھی ہوئیں تو میرے والد و والد کو سب سے پہلے روٹی دی جاتی تھی۔ گھر میں ایک ہی سسٹم تھا، وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے میری والدہ، والد، اس کے بعد میں، اس کے بعد بچے، اور آخر میں مسز اپنے آپ کو رکھتی تھیں۔ اور روٹی اس طرح سے والدہ کو ملتی تھی کہ ایک روٹی میری والدہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور اگر وہ ٹھنڈی ہو گئی تو ان سے میری وائف وہ لے لیتی تھیں اور انہیں گرم روٹی، پھولی ہوئی روٹی انہیں دیتی تھیں، اور میری والدہ جو ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے دعائیں دیتی تھیں۔ اور یہ روٹین امی جب فوت ہوئیں تو وہ ایک عجیب واقعہ تھا کہ میں راولپنڈی گیا ہوا تھا، اور میری ہمیشہ سے یہ میں کہتا تھا کہ جب میں کیسے دیکھوں گا اپنی والدہ کو جس وقت وہ اس دنیا سے جا رہی ہوں گی؟ تو میں تو دیکھ ہی نہیں سکتا میں کہ میری والدہ بھی مجھ سے جدا ہوں گی۔ تو اس لمحے اللہ نے ایسا کیا کہ میں راولپنڈی تھا، اور رات کو 2 بجے میری والدہ کی طبیعت خراب ہوئی۔ تو اس سے آج جمعہ کے دن میں اپنی والدہ سے دوپہر کو مل کے گیا ہوں 11 بجے، اور واپس جب میں اگلے دن آیا تو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا کہ وہ زندہ نہیں دیکھا، میں نے انہیں زندہ حالت میں نہیں دیکھا۔ تو جانے وہ کون سے لمحے کی ایک دعا تھی کہ پیچھے سے میری والدہ کو دوپہر شام کو میری وائف نے کھانا دیا، گرم روٹی دی، اور وہ اس دنیا سے دعائیں دیتی ہوئی رخصت ہو گئیں۔ اسی طرح سے میرے والد بھی آخری وقت تک جو ہے وہ انہیں ہم نے سب سے پہلے مقدم رکھا ان کا حق، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج میرے تینوں بچے ڈاکٹر ہیں، اور گھر میں ماشاءاللہ خوشحالی بھی ہے، اور دوسرا گھر بھی بنا لیا۔ یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے کہ جو کچھ بھی آج میں ہوں اپنے والدین کی وجہ سے ہوں۔ تو میں اپنے دوستوں سے یہی کہوں گا کہ اپنے ماں باپ کو دیکھیں، خدا را یہ ایک ایسی بہار ہے جو بہت جلدی ختم ہو جانی ہے، ماں باپ نے چلا جانا ہے۔ یقین مانیں کہ ذرا بھی مشکل نہیں ہے، آپ آئیں ان کے پاس بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، 10 منٹ کے لیے ان کی لاتیں دبائیں، یقین مانیں کہ وہ آپ کو خود ہی کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا جاؤ اپنی بیوی کے پاس چلے جاؤ، اپنے بچوں کو دیکھو۔ تو کہ ہم کیسے ہمارے دل کٹھور ہو گئے ہیں کہ ہم کیسے یہ برداشت کر لیتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھوکے ہیں، ان کو کھانا نہیں مل رہا، یا ان کو روٹی صحیح طرح سے نہیں مل رہی، اور ہم پیٹ بھر کے کھانے کھا رہے ہیں، ہم آرڈر کر رہے ہیں، ہم KFC منگوا رہے ہیں، اور ماں باپ جو ہیں، اور ماں خاص طور پر وہ کمرے میں بیٹھی ہوئی سارا تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو یہ تو ایک ایسا ایک سودا ہے کہ اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، یہ نقد و نقدی سودا ہے، جو کچھ آپ بوئیں گے وہ آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ اور والدین کے حوالے سے میں نے ایک چیز نوٹ کیا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی کا بدلہ بھی اس دنیا میں ملتا ہے، اور ان کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کا بدلہ بھی اس دنیا میں ملتا ہے۔ اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں اپنے اولاد کے نام کبھی بھی جائیداد نہ لگائیں۔ میں نے خود کہتے ہوئے سنا ہے کہ بچے، ایک فلم میں تھا ایک ڈائلاگ امیتابھ بچن کا کہ 2 ماں باپ مل کے 10 بچے پال لیتے ہیں، لیکن 10 بچے مل کر 2 ماں باپ کو نہیں سنبھال سکتے۔ تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی مذہبی اقدار کی پیروی کریں تو یہ چیز کسی بھی طرح سے ناممکن نہیں ہے۔ تو اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اور ماں باپ کو چاہیے کہ وہ جائیداد کا بٹوارا اپنی زندگی میں نہ کریں، کیونکہ سائیکولوجیکلی اگر ماں باپ کے پاس جائیداد ہوگی تو بچے کچھ نہ کوئی ضرور سوچیں گے، آنے والی بہویں ضرور یہ سوچیں گی، کیونکہ میٹریلسٹک دور ہے، وہ ضرور سوچیں گی کہ اگر ہم نے ان کو نہ پوچھا تو یہ جائیداد کسی اور کو نہ دے جائیں۔ تو اس نقطہ نظر سے میں یہی کہوں گا کہ جائیداد تو کل کو تقسیم ہونی ہے،
ये तो नहीं हो सकता कि आपने अपनी कब्र में लेके चला जाना है। किसी के साथ किसी की हक तलफी ना करें, जिसका जो हिस्सा बनता है ज़रूर दीजिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी में ना कीजिए ऐसा। मैंने कई माँ बाप को देखा है, ख़ास तौर पर माओं को देखा है कि वो अपनी जायदाद अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के नाम लगा देती हैं। बच्चों का रवैया बहुत अच्छा होता है तो कहती हैं कि तुम संभालो, लेकिन बाद में फिर मैंने उन्हीं माँ बाप को, ख़ास तौर पर माओं को, खज्जल ख़राब होते हुए देखा है, सिसकते तड़पते हुए देखा है। और आने वाली बहुएँ जो हैं वो उनके साथ जो बदसलूकी करती हैं, कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि उन माओं को घर से निकलना पड़ता है। मैंने कई माओं को देखा है कि वो अपनी बेटियों के घर चली जाती हैं, और कई जो हैं वो अपना दारुल अमान और ओल्ड हाउसेस में चली जाती हैं। तो इस नुक्ता नज़र से आप अपने लिए कुछ ना कुछ पसंदाज करके ज़रूर रखें। अपनी दवा दारू के लिए, अपने इलाज मुआवजे के लिए, अपने खाने पीने के लिए, अपनी नेसेसिटीज़ के लिए अपने पास ज़रूर कुछ रखें कि इस उम्र में ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। तो आइए अब नासिर मदनी की ये वीडियो देखते हैं, यकीनन आपको ये बहुत पसंद आएगी। ते तुसी एवें खुदकुशी करन तुर पैंदे जे, चूहे मार गोली खा लूंगा, नहर में डूब जूंगा, मैंने नहाना छोड़ देना, ला मर जे, जुआ पै जाणगियां, खुरक पै जाएगी। ना करया करो। नासिर मदनी तानू नुस्खा दिता है ते मैं बाबियां नू भी कहांगा, जदों कुड़ी दा रिश्ता वेखण जाओ ना ते आ मुंडियां देवरां नू नाल नाल जाया करो। ये रक्षा भर के लै जांदे, जिन्हां नहीं रखनी उन्हां नू वेखण लै जांदे ने, जिन्हें रखनी उहनू तरसाउंदे ने। जिन्हां नू जायज़ ही नहीं देवर नू नाल लै जांदे, जेठ नू नाल लै जांदे, भणवैया नू नाल लै जांदे, जवाई नू नाल लै जांदे, लियाओ किहड़ी शरीयत रक्षा भर के जांदे। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰਕਸ਼ਾ ਭਰ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਿਰਫ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਣਾ ਆ ਜੂਸ ਪੀਣ ਚਲੀ, नहीं जे जूस पीन जाना है ते कारी असलम नू नाल भाओ रक्शे च। एक किस मर्ज दी दुआ है ते नासिर मदनी नू भाओ ते मैं तुहाडे नाल चला ते उत्थे नाल मंगनी करो, नाल असीं निकाह पढ़ीए, भावें शॉपिंग कराओ, भावें पार्क चले जाओ, भावें जूस पियाओ, ते भावें मैडम दी गुड्डी जनाबे वाला बनाई और डोर नाल डाओ, जो मर्जी करदे फिरो, पर मुंडिओ खुदकुशी ना करो। कारी साहब तरीका दसता मैं निकाह पढ़ाओ, फिर मंगनी भी नहीं टुटेगी। उच्ची बोलो फिर ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਮੰਗਣੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਉੱਜੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬੁੜੀਆਂ ਮੰਗਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਪਾਊਡਰ ਘੱਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਸੁਰਖੀ ਘੱਲੀ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਹੋ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਸਖੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਹਾਨੀ ਸਖੀ ਕਦੇ ਕੰਗਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਨਾਲ, ਤੇ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜ਼ਮਜ਼ਮ ਦੀ ਚਮਚੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਈ ਨਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅੰਤਰੀਆਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਘਿਓ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਵੀ ਲੋਕੀ ਆਖਣ ਸਹੁਰਾ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ ਧਿਆਨ ਕਰ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ, ਤੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਟੂਮਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁਰਕੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਂ ਕੈਂਠੇ ਪਾ ਕੇ, ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਨੌਵਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਹੰਸੀ ਸੱਸ ਸਸੁਰ ਕੀ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਕਰਦੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ। ਨਾਸਿਰ ਮਦਨੀ ਆਂਦਾ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਟੂਮਾਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਟੂਮ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਕਦੀ ਇਹ ਟੂਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਪਿਆਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਕਈ ਨਮਕ ਰਾਮ ਨੇ। ਕਸਮੇ ਤਾਇਆ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾ ਦੋ, ਮੈਂ ਘੜੀ ਘੜੀ ਕਬਰ ਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਮੰਗੀ ਆ ਮਾਨ ਕੇ, ਘੜੀ ਘੜੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤਾਏ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਵਾਲਾ ਤਾਏ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਾਰੀ ਤੇ ਸਭ ਸੱਚੀ ਗੱਲ। ਓਏ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਵਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਓਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਵਾਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੈਡਮ ਦੀ ਘੁੰਮਤ 'ਚ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਤਾਇਆ, ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੋ, ਰੰਡੇ ਅੱਲਾ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਦੂੰ। ਚੁੱਕੋ ਚੁੱਕੋ ਚੁੱਕੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਗੱਲ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਓਏ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸਮਝਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਚੰਨ ਮੱਖਣ ਨੌਜਵਾਨ 70 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਮਾਡਲ ਵੀ ਮਸੀਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਮਸੀਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜੇ, ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਆ ਤਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਹੀ ਯਾਰ ਨੇ ਨਾ। ਤਾਏ ਦੀ ਦੌੜ ਤੇ ਮਸੀਤ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 2 3 ਜਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਤਾਏ ਨੇ। ਤਾਇਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਝੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਪ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਤਾਇਆ ਬੜਾ ਅੰਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰ ਰਗੜ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਹੋ ਆਮੀਨ। ਤਾਇਆ
ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਆਖਿਆ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਬਦਸਤਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ ਵਟੂਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਬਦਸਤਾਰਾ ਹੱਕ ਸੁਣਾਇਆ ਹਲਵਾ ਖੀਰ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸੁਣਾਵਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਲਾ 25,000 ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ? ਹੁਣ ਹੱਕ ਸੁਣਾਈਏ ਕਹੀਏ ਵੀ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਲਈਏ ਤੇ ਕਹੀਏ ਮੈਡਮ ਦੀ ਘੁੰਮਤ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ। ਐ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਘੁੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਹੱਕ ਦੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ 100 ਸਾਲ ਮੈਡਮ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ।